عمران خان کی دور میں تو ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا جو کرونا وبا کی شکل میں آیا اور ساری دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ منجمد ہو کے رہ گئی۔ عمران خان کی ہی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے پاکستان کو اس وقت اس مسئلے سے نکالا۔ یہ جو غیر یقینی اور بے سکونی کی کیفیت ہے یہ اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے ہے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہوئی۔ ان کے سوا کوئی لیڈر مجھے تو نظر نہیں آتا اس ملک میں جو اتنا ہمدرد ہو عوام کا اور اتنے بہترین نظریات رکھتا ہو، اتنا بہترین پلاننگ کرنے والا ہو۔ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان اتنی بڑی اقتصادی اور معاشی تباہی پر کبھی بھی نہیں تھا جس طرح آج پہنچا۔ السلام علیکم، موصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ذیشان ملک۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین وزیراعظم معائنہ کمیشن قائد حراج گروپ جناب سردار احمد جار حراج صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس دہانے پہ آ کھڑا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، سیاسی نمائندے اور عوام اس کشمکش میں کسے پکاریں، کیا آگے ہونے والا ہے، الیکشن کب تک ہوں گے، ساری سچویشن ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سردار صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اوصاف کے لیے وقت نکالا۔ بتائیے گا اس وقت پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے اور آنے والے کتنے عرصے میں یہ حالات سدھر سکتے ہیں یا مزید بگڑ سکتے ہیں، الیکشن کب ہوتا دیکھ رہے ہیں، ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ حکومت ابھی آئی ہے کوئی 10 مہینے سے اور اس سے پہلے والے حالات بھی ہم سب کو یاد ہیں اچھی طرح۔ اس وقت کبھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات نہیں ہوتی تھی، کبھی یہ اطلاع نہیں سنی تھی کہ ایل سیز نہیں کھل رہی، یا یہ کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ اب پاکستان کی اقتصادی حالت جو ہے وہ دگرگوں ہونے جا رہی ہے۔ 6% گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا، اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز نے اس کو انڈورس کیا تھا۔ ساؤتھ ایشیا میں یہ سب سے بڑا گروتھ ریٹ تھا۔ جس وقت یہ حکومت آئی ہے اس کے بعد سے روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان کے حالات خراب ہوتے گئے ہیں اور یہ حالات اقتصادی طور پہ اب وہاں پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ طبقے کے آرٹیکلز پڑھیں جو کہ چھپ رہے ہیں، ان کو دیکھیں تو وہ یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک پاکستان اتنی بڑی اقتصادی اور معاشی تباہی پر کبھی بھی نہیں تھا جس طرح آج پہنچ چکا۔ تو یہ وہ تبصرے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کر رہے ہیں، یہ وہ تبصرے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہم سب نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ IMF کا جو وفد آیا ہوا تھا وہ بغیر کوئی اناؤنسمنٹ کیے واپس چلا گیا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنی دفعہ یہ ریویو ہو چکا ہے اس حکومت کے دور میں، لیکن یہ IMF سے $1 ارب حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اور اگر یہی اس کا رہا طریقہ کار اور کوئی بریک تھرو نہ ہو سکا تو خدا نہ خواستہ معاشی طور پہ ایک میلٹ ڈاؤن والی کیفیت شروع ہو جائے گی اور اس وقت حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ عام جو مہنگائی ہے روزمرہ کی، اس کی شرح تو کدھر 30-35% پہ اب جو تازہ سرویز آئے ان میں بیان کی جا رہی ہے، جو کہ موجودہ وقت میں، موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑی شرح ہے انفلیشن کی اور زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت کٹن صورتحال ہے۔ سردار صاحب، قطع کلام آپ یہ بتائیے گا، آج جس طرح یعنی ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ چیلنج کیا جاتا ہے تو اگلے دن ایک نئی شک کے ساتھ جو ہے اس فیصلے کو نہیں مانا جاتا اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے من گھڑت باتیں بنائی جاتی ہیں اور پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا یا جس طرح ہم نے جب بھی دیکھا، جب بھی کوئی اقتدار چینج ہوا، جب بھی کوئی نیا وزیر مشیر یا وزیر اعلیٰ آیا تو ساتھ ہی جو ہے جتنے بھی اضلاع ہیں ان سب کے DPOs چینج ہو گئے، RPOs چینج ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ شروع سے ہے یا اب کی بار دیکھنے کو مل رہا ہے؟ نہیں، یہ جو نگران حکومت جس طریقے سے چل رہی ہے یہ تو پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ دیکھا ہے۔ اس سے پہلے نگران حکومتیں بہت حد تک نیوٹرل اپنا رکھنا، ان کا طریقہ نیوٹرل ہوتا تھا اور کسی کو نکتہ چینی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو بالکل ایک انوکھا واقعہ ہے کہ جس طریقے سے یہ تبادلے کر رہے ہیں۔ تبادلے ہونا تو کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیشہ
निगरान दौर में ऑफिसर्स को शिफ्ट करता है, लेकिन चुन चुन के ऐसे लोगों को लगाना जिनका एक माजी में किरदार रहा है और वो ऑन रिकॉर्ड है, तो वो एक काबिल एतराज़ बात है। इलेक्शन कब होते देख रहे हैं आप? देखें, हाई कोर्ट लाहौर ने तो बहुत खुश आइंद फैसला दिया है कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन मुनक़द कराए जाएँ। क्या इस फैसले को तस्लीम किया जा चुका है मुकम्मल तौर पे, या अभी भी कोई है? ये तो अब कल पता चलेगा, दरम्यान में तो 2 छुट्टियां आ गई, सैटरडे संडे, तो कल देखते हैं। तस्लीम तो करना चाहिए, होना चाहिए। सब आखिरी सवाल आपसे, अगर इन फ्यूचर इमरान खान साहब दोबारा वज़ारत उज़्मा की सीट पे आ जाते हैं तो कितना अरसा चाहिए इस मुल्क के हालात को दोबारा बेहतर बनाने के लिए, और क्या इमरान खान साहब अगर आने वाले वक्त में दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो कंट्रोल कर लेंगे इस सारी सिचुएशन को? देखिए, एक बात को आप जहन में रखें कि जिस वक्त इमरान खान पहले भी वज़ीर आज़म बने, उस वक्त भी पाकिस्तान की माशी हालत कोई अच्छी नहीं थी। ये तो इनके वज़ीरों के, नून लीग के वज़ीरों के अपने बयानात से इस बात को ये साबित किया जा सकता है कि जब ये मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल वगैरह ये कहते थे कि IMF के पास फौरी तौर पे जाना चाहिए, PTI देर क्यों कर रही है, तो उसका मतलब है वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे थे कि हम ख़जाना खाली छोड़ के गए हैं, तो PTI गवर्नमेंट को फ़ौरन IMF के पास जाना चाहिए। तो उस वक्त भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, और इमरान खान की दौर में तो एक बहुत बड़ा मसला आया था जो कोरोना वबा की शक्ल में आया, और सारी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं वो मुंजमद होकर रह गई। लेकिन ये इमरान खान की ही हिकमत अमली थी कि उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त उस मसले से निकाला और 6% ग्रोथ तक पहुंचाया, स्टेबिलिटी क्रिएट की, फरावानी हर चीज़ की क्रिएट की, लोगों के कारोबार प्रॉफिटेबल होने शुरू हो गए थे, और एक सुकून था मुल्क के अंदर। ये जो गैर यकीनी और बेसुकूनी की कैफियत है, ये इस हुकूमत की नालायकियों की वजह से है जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा आए तो कोई बहुत लंबा अरसा दरकार होगा माहौल को बेहतर करने में। गो के ये भी नहीं है कि 90 दिनों में कोई कुछ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल एक मुनासिब टाइम के अंदर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ही इस मुल्क को इस मसाइल में से निकाल सकते हैं, और उनके सिवा कोई लीडर मुझे तो नज़र नहीं आता इस मुल्क में जो इतना हमदर्द हो आवाम का, और इतने बेहतरीन नज़रियात रखता हो, इतना बेहतरीन प्लानिंग करने वाला हो कि पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, हवाएं ही करेंगी अब फैसला रोशनी का, जिस दिए में जहाँ होगी वो दिया रह जाएगा। तो ज़ीशान मलिक को इजाज़त दें और देखते रहें औसाफ डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।